آج ہم عوام کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش کی گئی پالیسی برائے ایجوکیشن پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آخرکار اس بات کو محسوس کر لیا کہ انتخابات سے پہلے ان کو پالیسیز دینی ہوں گی، تاکہ لوگوں کو جب ووٹ استعمال کرنے کا موقع ملے تو انہیں اس بات میں آسانی رہے کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دیں اور کیوں ووٹ دیں۔ تو تحریک انصاف کی پالیسی کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ لاہور میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جہانگیر ترین صاحب، رہنما ہیں مرکزی پاکستان تحریک انصاف کے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم فرق سلیم صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ اور فرق صاحب چلیں ہم جہانگیر ترین صاحب سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ کون سا سوال آپ کریں گے جہانگیر ترین صاحب سے؟ پہلا ان کی اس ایجوکیشن پالیسی افتخار صاحب جی، سب سے پہلے تو میں ریئلی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی، اور خاص طور پہ ان ممبران کو جنہوں نے کنٹریبیوشن دیا ہے ایجوکیشن پالیسی کے لیے۔ پہلی بڑی جماعت ہے جو ایجوکیشن پالیسی لے کے آئی ہے، اور ثابت یہ ہو رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے اس میں ایسے ممبران ہیں جو غور و فکر کر رہے ہیں، جو سوچ وچار کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیسے ہونا چاہیے، کس طرح اس کو بدل سکتے ہیں۔ 6 نکاتی ایجوکیشن پالیسی انہوں نے دی ہے۔ پہلا نقطہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم دیں گے، پورے پاکستان میں ایجوکیشن کو ایک سسٹم دے دیں گے۔ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں 3 سسٹم چل رہے ہیں، ایک مدرسہ سسٹم ہے، ایک پرائیویٹ سکول کا سسٹم ہے، اور ایک پبلک سکول کا سسٹم ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو نیا ایک سسٹم آ رہا ہے، کیا یہ پبلک سکول کو بھی پرائیویٹ سکول کے لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، یا سارے کے سارے پرائیویٹ سکولز کو پبلک سکول کے لیول میں لانا چاہتے ہیں، یا سارا سسٹم ہی مدرسہ سسٹم کرنا چاہتے ہیں؟ جی جہانگیر ترین صاحب، کیا سارے مدرسے؟ نہیں جہانگیر ترین صاحب جی بالکل بالکل جی، میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، ہم قطعی نہیں چاہتے کہ ہم کسی چیز کو واپس کریں، ہم کسی چیز کو سٹینڈرڈ کو ڈاؤن کریں برابری کرنے کے لیے، یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پبلک سکول سسٹم ہے، جو حکومت کا سکول کا سسٹم ہے، اس کو ہم اتنا اپ گریڈ کریں، گورننس سسٹم چینج کر کے اور بہت سی بنیادی تبدیلیاں کر کے اور فنڈنگ چینج کر کے، کہ وہ جو اس وقت پرائیویٹ سکول کا معیار بن چکا ہے اس معیار پہ لے کے آئیں، بلکہ اس معیار سے ہم آگے لے کے جائیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے سسٹم کو بھی ہم ایک ان کی والنٹیرلی انسینٹیوز دے کے اور ان کو انسپائر کر کے کہ یار ہم آؤ، ہم سب پاکستان میں ایک سسٹم لے کے آئیں، اور ان کو بھی ہم ایک سسٹم کی طرف لے کے جائیں۔ ہم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں سر، ڈاؤن گریڈ بالکل نہیں کریں گے۔ جہانگیر صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کریں گے، یہ آپ کا موقف ہے؟ تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ طبقاتی نظام کو ختم کیے بغیر طبقاتی نظام تعلیم کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک دوسرے کی کاؤنٹر ایکٹنگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم انتظار کریں گے کہ یہ طبقاتی نظام ختم ہو پھر ہم تعلیم کو کریں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ تعلیم میں ہی تبدیلی لا کے ہم ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے چاہے ایلیٹ ہے یا عام آدمی ہیں یا مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں، وہ ایک ہی نصاب پڑھیں۔ ایسا ہم کریکولم بنائیں اور ایک ہی زبان میں پڑھیں، کم از کم ایک صوبے میں جہاں کی جن کی مادری زبان ایک ہے، اس مادری زبان کے حساب سے وہ پڑھیں۔ یہ نہ ہو، ہم یہ تبدیلی کیا چاہتے ہیں افتخار صاحب؟ آج حال یہ ہے کہ ہماری ایک ایلیٹ ہے صاحب، ہم جیسے لوگ صبح اٹھتے ہیں تو ہم اپنی چائے کے ساتھ انگریزی اخبار پڑھتے ہیں، اور جو باہر ہمارے چوکیدار ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں تو چائے کے ساتھ اردو اخبار پڑھتے ہیں۔ تو جہانگیر صاحب، میں اسی ہی طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ افتخار یہ طبقاتی تقسیم تو ہم بعد میں ختم کر لیں گے، پہلے ہم ایجوکیشن کے اندر طبقاتی تقسیم کو ختم کر لیں۔ یہ جو طبقاتی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہم ایجوکیشن میں کریں گے تو اس کے اثرات تمام پاکستان میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہ تعلیمی پالیسی تو ایک پالیسی، ہماری پوری ایک انٹیگریٹڈ پالیسی ہے۔ ہم امیروں سے جو اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں اس سے ہم ٹیکس لیں گے، ہم یہ ٹیکس یہی پیسہ لے کے غریب لوگوں کے پبلک سکول پہ خرچ کریں گے۔ دیکھیں، ہماری ایلیٹ بہت تھوڑی سی ہے، ہم تمام فیصلے ان کے ارد گرد ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ تمام 2.5% ایلیٹ انگلش میڈیم سکولز میں بچے پڑھتے ہیں، صرف 2.5%۔ 97.5%
جو ہیں بچے وہ اردو میڈیم حکومت کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں جو کہ کم خرچہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، تو اس طرح بڑا فرق اگر ہم اس 97.5% کو بھول جائیں گے تو ہم یہ ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے. تو ہم نے کمپلیٹلی اس طبقے پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے اسکولوں میں ایسے بچے جو ہر پاکستان کے غریب سے غریب علاقے، دور دراز علاقے میں جینیس پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جینیس تمام علاقے میں برابر پیدا ہوتے ہیں، مگر وہ جینیس جو ہیں ان لوگوں کو ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. تو ہم ایکول اپرچونٹی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جہانگیر صاحب، فرق سلیم صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ فرق سلیم صاحب سوال کریں، میں ایک سوال آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ سوال ہے کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ تحریک انصاف اتنا پیسہ کہاں سے لے کے آئے گی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ میں عرض کروں، دیکھیں ہم نے جی پلیز میں عرض کروں یہاں پلیز بولیے. ہم نے اگست کے مہینے میں اپنی معاشی پالیسی، اکانومی کی پالیسی دی تھی. اس پالیسی میں ہم نے بالکل اسپیل آؤٹ کیا تھا کہ ہم پیسہ کہاں سے فائنینشیل سپیس کریٹ کریں گے، اس پیسے کو کہاں خرچ کریں گے. میں موٹی موٹی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو اس وقت جو 9.9% ہے، اس کو 15% پہ لے کے جائیں گے 5 سال کے ٹینیور میں. ہم اس میں سے 2.5% جو اس وقت ہمارا ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے، جو بلیڈ کر رہے ہیں ہم، ہمارے تمام اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، ریلویز، پی آئی اے، پیپکو، میسکو، میپکو، یہ تمام جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو ہم بند کریں گے اور ہم اپنے خرچے کم کریں گے. خرچے کم کرنے میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے جو جاہ و جلال کی، ہماری پومپ اینڈ گلوری کی ایک چیزیں ہیں، گورنر ہاؤس ہو گئے، چیف منسٹر ہاؤس ہو گئے، یہ تو ہم سمبولکلی بند کریں گے. مگر اصل پیسہ بچے گا جب آپ اپنے قرضے کم کریں گے. جب آپ اپنے خرچے کم کریں گے، قرضے کم ہوں گے تو انٹرسٹ کاسٹ ہماری کم ہو جائے گی. ہم نے باقاعدہ پلان بنایا ہوا ہے، ہم کوئی ایسی ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہم 2% خرچ کر رہے ہیں جو لگ بھگ 400 ارب روپیہ بنتا ہے پورے پاکستان کے لیے. آپ یہ 2% سے اٹھا کے 5% پہ لے جانا چاہتے ہیں جو 1 خرب روپیہ بن جائے گا. تو 600 ارب روپیہ. 1 خرب آج میں آپ کو بتاؤں، آپ 400، مجھے سوال ختم کر لیجیے. آپ 400 ارب سے اٹھا کے 1 خرب پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. 600 ارب کا ایک اضافی خرچہ آئے گا تعلیم میں. اور جو آپ کا ایجوکیشن پالیسی، اس میں آپ لکھتے ہیں ڈرامیٹکلی، کہ ایک ڈرامائی انداز میں آپ 400 ارب سے اٹھا کے تو 1 خرب پہ لے جائیں گے. ڈرامائی انداز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہی مہینے میں آپ 600 ارب روپیہ جو ایکسٹرا ایجوکیشن پہ لگائیں گے، آپ کوئی اور پروگرام جو ہے اس کو کاٹیں گے؟ کیا ڈیفنس کو کم کیا جائے گا، وہاں سے پیسہ اٹھا کے ایجوکیشن میں لایا جائے گا؟ کیونکہ 600 ارب روپیہ تو پروبیبلی بجٹ کا ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ، سب سے بڑا ایک حصہ بن جائے گا. میں آپ کو عرض کروں کہ جہانگیر ترین صاحب، لیٹ می ایڈ، آپ نے اس کی جو بائفرکیشن دی ہے، آپ نے کہا کہ جو پہلا سال ہے اس میں 2.1 جی ڈی پی کے لیے 498 بلین کا ہے، اور پہلے سال کو 2.5 کو 685، اور سیکنڈ ایئر میں دیر از اے جمپ. آپ کہتے ہیں 3% آف جی ڈی پی لے جائیں گے، دیٹ ول بی 953، فرام 685 to 953 in 1 year. میں کروں نا، ہم نے اب دیکھیں اس کو ہم نے میچ کیا اپنی اکنامک پالیسی سے. ہمارے خیال میں ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ حکومت میں آئیں گے تو ہم اپنا جو نظام ہے اپنا ٹھیک کرنے لگیں گے. اس کا سیکنڈ ایئر میں سب سے بڑی جمپ آئے گی ہمیں ریونیوز میں، اور ہمارے جو ہم خرچے کم کریں گے سب سے بڑا فسکل سپیس سیکنڈ ایئر میں کریٹ ہوگا. تو ہم نے ہر چیز کو میچ کیا ہے. دیکھیں ہم بڑے اچھے طریقے سے بڑی محنت کی، اسی لیے تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے پالیسیز. ہم 6 مہینے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک قوم کے سامنے جو چیز پیش کریں وہ ایسی ہو جو ہم کر کے بھی دکھائیں. ہم بڑے اس میں فکر مند ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ جو ہم آج قوم کے سامنے پالیسی پیش کر رہے ہیں، جو آپ لوگ ٹی وی پہ آج دیکھ رہے ہیں، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، جب ہمیں یہ پرفارم کرنا پڑے گا تو آپ ہمارے سے پوچھا کریں گے کہ آپ نے ترین صاحب 2013 میں فروری میں اس پروگرام میں یہ کہا تھا، اب آپ نے کیا کہ نہیں کیا. تو ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے ہم دلیر تو ہوں مگر سوچ سمجھ کے دلیری کریں. سر، ایک سسٹم کی بات کی ہے آپ نے، 18ویں امینڈمنٹ کے بعد تو سارے صوبے جو ہیں، ہماری منسٹری جو ہے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن، وہ ڈیوالو کر دی گئی ہے. فرض کر لیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور آپ ایک سسٹم لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں،
کوئی صوبہ جو ہے 18ویں امینڈمنٹ کے تحت نہیں مانتا اس سسٹم کو، تو کیا آپ کسی صوبے کو مجبور کر پائیں گے کہ جو آپ کا دیا ہوا ایک سسٹم ہے وہ اس کو اپنائے؟ ایک تو یہ قانونی اینگل ہو جائے گا سر، ایک اخلاقی اینگل بن جاتا ہے کہ لیٹس سے کہ میں اپنے بچے کو او لیولز یا اے لیولز کروانا چاہتا ہوں، آپ کا لایا ہوا سسٹم جو ہے، جو آپ نیا سسٹم دینا چاہ رہے ہیں، وہ شاید او لیولز اور اے لیولز کی اجازت نہ دے، تو کیا اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ آپ ایک سسٹم انٹروڈیوس کر پائیں گے؟ میں عرض کروں کہ ہم وفاق میں پاور میں نہیں آ سکتے جب تک ہم کم از کم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت نہ بنائیں، جب تک ہم، اور چلیں آپ ایک صوبے میں حکومت تو لازمی ہوگی جہاں ہمیں ملے گی میجورٹی، ادروائز ہم وفاق میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے خیال میں تو ہم دونوں صوبے جیتیں گے تو پھر ہم وفاق میں آئیں گے، تو یہ پھر مسئلہ اتنا حل نہیں ہوگا۔ مگر میں آپ کو دو تین چیزیں کلیریفائی کر دوں۔ یہ صوبہ، یہ سب 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کی پاورز ہیں، تو صوبے میں جب تک کہ صوبہ تیار نہیں ہوگا، کوئی زبردستی صوبے کے ساتھ نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں گے، مگر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صوبے میں بھی حکومت ہوگی تو ہم یہ جس صوبے میں ہماری حکومت ہوگی ہم عمل میں لا سکتے ہیں۔ دوسری بات میں کلیریفائی کر دوں، یہ ہم ڈنڈے کے زور پہ نہیں کریں گے۔ جہانگیر صاحب ہم یہ بالکل اتنا ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کہ ہم او لیول اے لیول بین کر دیں۔ اب وہ زمانے چلے گئے چیزیں بین کرنے کے، ہم اپنا کریکولم ایسا چینج کریں گے کہ وہ ہم او لیول کے کریکولم سے انشاءاللہ بہتر کریں گے، ہم اپنی اسیسمنٹ سسٹم اتنا بہتر کریں گے، میری بات سن لیں، میں ختم کر رہا ہوں، کہ ہم اس سے بہتر کریں گے کہ لوگ والنٹیرلی شفٹ ہو جائیں گے۔ دنیا میں او لیول اور اے لیول صرف 6-7 ملکوں میں رہ گئے ہیں، باقی ملکوں سے یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ پاکستان سے بھی ختم ہو جائے گا، بٹ والنٹیرلی۔ جہانگیر ترین صاحب، میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔